محترم ناظرین، حج کا مختصر آسان طریقہ مختصر وقت کے اندر آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کروں گا۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ محترم ناظرین، جو لوگ حج تمتع کرتے ہیں وہ پہلے عمرہ کا احرام باندھتے ہیں، اپنے گھر سے یا ایئرپورٹ سے عمرہ کو ادا کرتے ہیں، اور اس کے بعد 8 ذی الحجہ کو وہ لوگ حج کا احرام باندھتے ہیں، حج کی نیت کرتے ہیں، اور 8 ذی الحجہ کو مینا میں رہتے ہیں، 9 ذی الحجہ کو وہ عرفات میں رہتے ہیں، 10 ذی الحجہ کو وہ بڑے شیطان کو کنکریاں مارتے ہیں، اور اس کے بعد وہ لوگ قربانی کرتے ہیں، پھر اس کے بعد وہ لوگ حلق یا قصر کرتے ہیں، اس کے بعد طواف زیارت کرتے ہیں اور صفا مروہ کی سعی کرتے ہیں، اور آخر میں طواف الوداع کرتے ہیں۔ حج مکمل ہو جاتا ہے۔ اب اس کی ذرا تفصیل سن لیجئے گا۔ محترم ناظرین، جب آپ لوگ اپنے گھر سے نکلتے ہیں تو آپ لوگ احرام کو باندھ لیتے ہیں یا ایئرپورٹ پر احرام کو باندھ لیتے ہیں۔ یہ عمرے کا پہلا فرض احرام باندھنا، نیت اور تلبیہ کو پڑھنا ہے۔ عمرے کا دوسرا فرض بیت اللہ کا طواف کرنا ہے۔ عمرے کا پہلا واجب صفا مروہ کی سعی کرنا، عمرے کا دوسرا واجب حلق یا قصر کرنا ہے۔ محترم ناظرین، جب آپ لوگوں نے یہ عمل کر لیا تو آپ لوگوں پر احرام کی پابندیاں ختم، احرام کو اتار لیں، سادہ لباس کو پہن لیں۔ اس کے بعد آپ لوگ انتظار کریں گے 8 ذی الحجہ کا۔ جب 8 ذی الحجہ ہو جائے گی تو آپ لوگ اپنے ہوٹل سے احرام باندھیں گے۔ اس سے پہلے وضو کر لیں یا غسل کر لیں، احرام باندھ لیں، اور اس کے بعد حج کی نیت کریں۔ یا اللہ، میں حج کی نیت کرتا ہوں، حج کو میری طرف سے قبول فرما اور اس کو میرے لیے آسان بھی کر۔ اور عورتیں بھی اس طریقے سے کریں گی۔ اگر عورتیں خاص ایام کے اندر ہیں تو عورتیں احرام کی نیت اسی طریقے سے کریں گی، لیکن نوافل نہیں پڑھیں گی، اور عورتیں بھی مردوں کے ساتھ مینا میں آ جائیں گی اور مینا میں آ کے ذکر میں، عبادت میں لگی رہیں گی، لیکن نمازیں نہیں پڑھیں گی۔ لیکن مرد یہاں کیا کریں گے؟ 5 نمازیں پڑھیں گے، ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور فجر۔ فجر پڑھنے کے بعد یہاں سے ہم چلے جائیں گے عرفات کے اندر۔ عرفات میں ظہر اور عصر پڑھیں گے اور عرفات میں غروب آفتاب تک ٹھہریں گے۔ اگر کوئی شخص غروب آفتاب سے پہلے میدان عرفات سے نکل گیا تو اس پر دم آئے گا۔ عورتیں بھی وہاں غروب آفتاب تک ٹھہریں گی۔ اگر عورتیں خاص ایام میں نہیں ہیں، نمازیں پڑھیں گی۔ اگر خاص ایام کے اندر ہیں تو عورتیں ذکر اذکار کے اندر لگی رہیں گی۔ جب غروب آفتاب ہو جائے تو اس کے بعد آپ لوگوں نے روانہ ہو جانا ہے مزدلفہ کی طرف۔ مزدلفہ میں مغرب اور عشاء کو جمع کریں گے اور وہاں رات کا قیام کریں گے، رات کو دعائیں مانگیں گے، آرام کریں گے۔ رات کو 70 کے قریب آپ لوگ کنکر کو جمع کر لیں، جن کو دھو لیں، صاف کر لیں اور ایک بوتل میں ڈال لیں۔ جب صبح نماز فجر ہو جائے، یعنی 10 ذی الحجہ کے دن آپ لوگوں نے نماز فجر کے بعد 10 ذی الحجہ کو آپ لوگوں نے دوبارہ آنا ہے مینا میں۔ مینا میں بڑے شیطان کو کنکریاں مارنی ہے۔ 10 ذی الحجہ کو صرف بڑے شیطان کو کنکریاں مارنی ہے، اور 11 ذی الحجہ کو پہلے چھوٹے کو، پھر درمیانے کو اور پھر بڑے کو، اور اس طریقے سے 12 ذی الحجہ کو پہلے چھوٹے، پھر درمیانے اور پھر بڑے کو۔ 10 ذی الحجہ کو آپ لوگوں نے پہلے بڑے شیطان کو کنکریاں مارنی ہے، اور اس کے بعد آپ لوگوں نے قربانی کرنی ہے، اور اس کے بعد آپ لوگوں نے حلق یا قصر کرنا ہے، اور عورتیں بھی یہ سارے کام کریں گی۔ عورتیں بھی اگر خاص ایام میں بھی ہیں تو یہ سارے کام عورتیں بھی کریں گی، لیکن نمازیں عورتوں نے نہیں پڑھنی۔ عورتوں کے حج میں کچھ بھی فرق نہیں آئے گا، اللہ تعالیٰ ان کو بھی اتنا ہی ثواب عطا کریں گے۔ آپ لوگوں نے جب یہ کام کر لیے تو احرام کی پابندیاں آپ لوگوں سے ختم ہو جائے گی، احرام کو آپ لوگ اتار سکتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے 11 اور 12 ذی الحجہ کو بھی آپ لوگوں نے تینوں شیطانوں کو کنکریاں مارنی، یعنی پہلے چھوٹے کو، پھر درمیانے کو، پھر بڑے کو آپ لوگوں نے یہ کنکریاں مارنی ہے۔ ان تینوں دنوں کے اندر آپ لوگ مکہ مکرمہ میں آ کے طواف زیارت بھی کر سکتے ہیں۔ طواف زیارت کے بعد صفا مروہ کی سعی کر لیں، اور آخر میں جاتے وقت آپ لوگوں نے طواف الوداع وہ کرنا ہے۔ اگر عورتیں ان دنوں میں خاص ایام میں ہیں تو عورتیں طواف زیارت جب پاک ہو جائے گی تب کرے گی، اس کا مسجد حرام میں آنا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو مختصر طریقہ تھا یہ حج کا، میں نے آپ لوگوں کی خدمت میں رکھا۔ محترم ناظرین، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ میں ہوں آپ کا بھائی حافظ غلام مصطفیٰ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔